بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام سے متعلق بات ہوئی تھی کہ اس کا بنیادی مضمون اور موضوع توحید ہے، تو اس سلسلے میں یہاں پر توحید کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ کفار قریش اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ بھائی تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہو، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم تھے کون؟ تم تو شرک کرتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی کاٹ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے توحید کا بیان کیا، اور اس کو تھوڑا سا اس انداز سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھئی تم چاند، سورج اور ستارے اور ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، تو چلو تھوڑا میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح تم پوچھتے ہو، میں بھی چلتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خدا نخواستہ مشرک ہو گئے تھے۔ کسی کو بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے کو انہوں نے اپنایا اور ستاروں کی انہوں نے پوجا کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہیں اور موجود ہیں۔ جب ستارے رات گئی غائب ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ عجیب تمہارے معبود ہیں کہ دن کے آتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاند سے متعلق فرمایا، پھر فرمایا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ پھر کہنے لگے چلو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر سورج کو دیکھا کہ جب رات ہوئی، سورج غروب ہوا، غائب ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو دن میں تو ہو رات میں نہ ہو، یا رات میں تو ہو دن میں نہ ہو۔ میں تو ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں، میں تو صرف ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں، میں اس کو پوجتا ہوں کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو بنایا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی عبادت، اپنا مرکز اور اپنا معبود اگر کسی کو مانتا ہوں تو وہ اس کو مانتا ہوں کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ سورۃ الانعام کے اندر ایک توحید سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا۔ چونکہ سورۃ الانعام، انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، تو یہاں پر چوپاؤں کا بھی ذکر ہے کہ اس زمانے کے جو کفار تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور اپنی مرضی سے حرام کر لیتے تھے۔ کہتے تھے ہم اس غلے میں یا اس کھیتی باڑی کے اندر ہم نہیں جائیں گے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے، اللہ نے حرام کی ہے۔ نہیں اللہ نے تو حرام نہیں کی۔ یہ فلاں جانور، اس کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ نہیں اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مضمون بھی بیان کیا کہ حرام اور حلال ہوگا وہ جو میں نے کیا ہے، نہ یہ کہ وہ جو تم چاہو، کیونکہ حرام اور حلال کا تعلق تو عقیدے سے ہے، اور عقیدہ تو میں اللہ تمہیں بتاؤں گا، نہ یہ کہ تم خود اپنے طور پر یہ کام کر لو۔ یہ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام تھوڑی ہیں، اور تم جس جانور کو میرے نام پر قربان کر دو، ذبح کر دو، اس میں سے کھا لیا کرو، اور جو جانور میرے نام سے ہٹ کر ذبح ہو وہ حرام ہے، اس سے مت کھایا کرو۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی سے بھی بچو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو جانور کی بات چل رہی تھی، تو یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کہاں سے آ گئے؟ تو بھائی یہاں پر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ دیکھو جو خوراک تم کھاؤ گے اگر وہ حلال ہوگی تو تمہارے جسم سے اعمال بھی اچھے صادر ہوں گے، اور اگر تم حرام کھاؤ گے تو تمہارے حرام کا یہ اثر ہوگا کہ تم لاشعوری طور پر گناہوں والی زندگی میں پڑ جاؤ۔ تو تمہاری خوراک کا تمہارے اعمال کے اندر بہت گہرا اثر ہے۔ تم اپنی خوراک کو اچھا کر لو، حلال کمانے کی کوشش کرو، حلال کھانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔